ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش کے دن کے حوالے سے کئی تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن زیادہ ترجیح 19 ذوالحج 1162 بمطابق 20 نومبر 1750 کو دی جاتی ہے۔ ان کے والد حیدر علی نے میسور، حیدرآباد، دکن کے علاوہ دور دراز علاقوں کے استاد اور جید علماء سے انہیں تعلیم دلوائی۔ اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، تامل اور اردو پر عبور حاصل تھا۔ 19 جون 1767 کو انگریزوں کے خلاف جو پہلی جنگ لڑی تو ٹیپو سلطان کی بہادری دیکھتے ہوئے نظام دکن نے فتح علی کو خان بہادر کا خطاب دیا۔ برِ صغیر کے حالات ایسے تھے کہ ٹیپو سلطان کی تمام عمر جنگوں ہی میں گزری۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد سے ورثے میں وہ تمام اوصاف پائے جو ایک جرنیل، سیاستدان اور بہترین ناظم کے لیے ضروری تھے۔ 1775 سے 1779 تک والد کے ہمراہ اینگلو مرہٹہ جنگوں میں حصہ لیتے رہے۔ کئی مرتبہ انگریزوں کی چالیں ناکام بنا دیں۔ ٹیپو سلطان اپنے والد حیدر علی کی وفات کے بعد میسور کے حکمران بنے۔ انگریز اور مرہٹے ٹیپو سلطان کی مہارت، سیاست اور بہادری سے خوف کھاتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے فرانس، ترکی اور افغانستان سے دفاعی معاہدے کیے۔ 1790 میں لڑی جانے والی جنگ میں برطانوی فوج نے ٹیپو سلطان کی فوجی دفاعی قوت سے خوف کھا کر والی حیدرآباد دکن، نظام دکن اور مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر جنگ لڑی۔ اس جنگ میں جنرل میڈیکوز کو شکست ہوئی تو گورنر جنرل کارنوالیس نے دوسرا محاذ سرنگا پٹم میں کھول دیا۔ مجبوراً سلطان کو دارالخلافہ بچانے کے لیے صلح کا معاہدہ کرنا پڑا، جس میں 3 کروڑ بطور تاوان جنگ اور اپنی آدھی ریاست انگریزوں کے حوالے کرنی پڑی۔ صلح کے بعد تباہ شدہ فوجی ساز و سامان کی دوبارہ مرمت کروائی اور فوج کو ازسر نو ترتیب دیا اور اپنے ایجاد کردہ ہتھیاروں سے فوج کو منظم کیا تو انگریزوں نے اسے صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے میسور کی چوتھی جنگ کا آغاز کر دیا، جو 1798 میں لڑی گئی، اور بعض روایات کے مطابق یہ جنگ 1799 میں لارڈ ولزلی کے حکم پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں بھی انگریزوں نے لالچ دے کر نظام دکن اور مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اتحادی افواج نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ 4 مئی 1799 کو جب شیر میسور دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے تو انہیں اطلاع ملی کہ ان کے اعلیٰ افسران میر صادق علی اور میر غلام علی نے غداری کی ہے۔ تاریخ میں عموماً غلام علی کا نام نہیں آتا، میر صادق کا نام زیادہ مشہور ہے۔ وجہ یہ کہ وہ ٹیپو سلطان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ سلطان نے کھانا چھوڑ دیا، تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور کہا، ہم بھی آ رہے ہیں۔ کسی نے جنگ سے فرار اختیار کرنے اور شکست تسلیم کرنے کو کہا۔ حالات ایسے تھے کہ ٹیپو سلطان کو علم ہو چکا تھا کہ قلعے میں اتحادی افواج آ چکی ہیں، اب فتح کا کوئی امکان نہیں رہا۔ تبھی انہوں نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں رقم ہو گیا اور اردو زبان کا ایک محاورہ بن گیا۔ جب بھی بہادری کی مثال دی جاتی ہے تو وہی جملہ دہرایا جاتا ہے، یعنی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان نے قیدی بننے کی بجائے آزادی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کو ترجیح دی۔ 4 مئی 1799 وہ دن ہے کہ اس کے بعد تمام ہندوستان پر قبضہ کرنے میں انگریزوں کو کوئی دشواری نہ ہوئی کہ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ٹیپو سلطان جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ جب لارڈ ولزلی نے ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر سنی تو بے اختیار پکار اٹھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔